یہ ڈر لگ رہا ہے کہ لوگ گناہوں سے بھی اب آگے کفر کی طرف جا رہے ہیں، شرک کی طرف جا رہے ہیں، بدعات کی طرف جا رہے ہیں، خرافات کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ صورتحال ہے۔ بلکہ معاذ اللہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، اسلام کی حقانیت کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، زنا بڑھ رہا ہے، شراب نوشی بڑھ رہی ہے، ظلم بڑھ رہا ہے، جرائم بڑھ رہے ہیں۔ وجہ اس کی، سارے جرائم کی وجہ صرف ایک ہے، دل میں اللہ کا خوف نہ ہونا، دل میں خشیت ربانی نہ ہونا۔ اس لیے کہ جب دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا خوف دل سے نکل جائے، پھر انسان زنا کے اڈے پہ بھی جا سکتا ہے، انسان شراب کے اڈے پہ بھی جا سکتا ہے، انسان جوے کے اڈے پہ بھی جا سکتا ہے، انسان جرائم کے اڈے پہ بھی جا سکتا ہے۔ اور دیکھ لیجئے سب کو، جو بھی گناہ کرتے ہیں، جو بھی برائیاں کرتے ہیں، ان کے دل اللہ کی خشیت سے خالی ہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو انسان وہ سب کچھ کر لے گا جس کی اس سے توقع نہیں ہے۔ اور جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، پھر وہ مسجدوں کو ویران نہیں کرے گا بلکہ وہ خدا خانے کو آباد کرے گا، وہ شراب کے اڈوں کو آباد نہیں کرے گا بلکہ وہ عبادت گاہوں کو آباد کرے گا۔ اس وقت ضرورت ہے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی، اللہ کی خشیت پیدا کرنے کی۔ اور اللہ کا ڈر بازاروں سے خریدا نہیں جا سکتا، اللہ کا ڈر، اللہ اکبر، یوں ہی کہیں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا خوف مشروط کر دیا گیا ہے علم کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ پتہ چلا جب علم آتا ہے تو اللہ کا ڈر آتا ہے، علم آتا ہے اللہ کا خوف آتا ہے، علم آتا ہے اللہ کی خشیت آتی ہے۔ اللہ اکبر، خوف الہی اگر حاصل کرنا ہے تو پہلے علم حاصل کرو۔ اسی لیے آپ دیکھیں، پوری دنیا کا چکر لگا کر کے دیکھیے، آپ کسی ڈاکٹر کو شراب پیتے تو دیکھیں گے، آپ کسی انجینئر کو شراب پیتے تو دیکھیں گے، آپ کسی ٹیچر کو بھی دنیاوی شراب پیتے دیکھیں گے، مگر کسی عالم کو آپ کبھی شراب پیتے نہیں دیکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، اور جگہ پر خدا کا خوف نہیں ہے لیکن یہاں خوف خدا موجود ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، آپ نے بم برساتے یا دہشت گردی کرتے ہوئے انجینئر اور سائنسدانوں کو تو دیکھا ہوگا مگر کسی عالم کو آپ نے کبھی بم برساتے نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر، لوگ جان لینے والے ہیں اور یہ علماء ہیں جو مردوں کو ٹھوکر لگاتے ہیں تو لوگوں کے اندر جان آ جاتی ہے۔ ارے شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ وہ کسی خانقاہ کے شیخ بعد میں ہیں، پہلے وہ جامعہ نظامیہ کے ایک طالب علم ہے، فارغ التحصیل ہے، اور خود ارشاد فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبہ، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دی۔ ہم ڈاکٹری کا انکار نہیں کر رہے، ہم سائنس کی توہین نہیں کر رہے، لیکن اللہ کی خشیت اگر دل میں پیدا ہوتی ہے تو علم قرآن سے پیدا ہوتی ہے، علم حدیث سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، ٹیچر بنائیں، سائنسداں، سب کچھ بناؤ، پہلے مسلمان بناؤ۔ پہلے مسلمان، انبیاء کی فکر یہی ہے، انبیاء کی فکر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ دعائے خلیل ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کے لیے یہ فکر نہیں کی وہ تاجر بنے، یہ فکر نہیں کی وہ کھائیں گے کیا، وہ کمائیں۔ یہ تو وعدہ ہے۔ جو قدرت کتوں کو کھلاتی ہے وہ انسان کو نہ کھلائے گی، جو چونٹیوں کو رزق دیتی ہے اشرف المخلوقات کو وہ خدا رزق نہ دے گا۔ اللہ نے کہاں رزق دیا ہمیں؟ جب ماں کے پیٹ میں ہم تھے، جہاں نہ ہوا جا سکتی تھی، نہ پانی جا سکتا تھا، نہ سوئی جا سکتی تھی،
بڑھ کے کہوں کہ وہاں کسی کا گمان بھی نہیں جا سکتا تھا، وہاں تصور اور تخیل بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میرے اللہ نے جو رزاق مطلق ہے، ماں کے پیٹ میں ہمیں روزی پہنچائی، تو جو ماں کے پیٹ میں روزی دے سکتا ہے، اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے جو ماں کے پیٹ میں روزی دیتا ہے وہ قبر کے پیٹ میں بھی روزی دینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ ایسا رزاق ہے۔ لیکن غور کیجئے، خلیل اللہ کو یہ فکر نہیں تھی کہ میرے بچے کھائیں گے کیا، میرے بچے کریں گے کیا، بلکہ فکر یہ تھی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہ مجھے بھی قائم صلاۃ رکھنے والا بنا، اور میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا، اور میری دعا کو قبول فرما۔ آپ مجھے بتائیں، صحیح کہنا مسلمانوں، مسلمان ہو، اپنے بچوں کو اسکول جانے کے لیے ہم صبح 6 بجے جگاتے ہیں، کبھی ہم نے صبح 6 بجے فجر کی نماز کے لیے بھی اپنے بچوں کو جگایا؟ ہم نے ٹیوشن نہ جانے پر اپنے بچوں کو مارا تو ہے، کیا کبھی ہم نے نماز نہیں پڑھنے پر بھی اپنے بچوں کو مارا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، میں پھر کہہ رہا ہوں، دنیاوی ڈگریوں کے ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن پہلے نمبر پر مسلمان، اول درجہ اسلام کا، دین کا درجہ پہلے۔ کچھ بھی بناؤ پہلے مسلمان بناؤ، پہلے ان کو ایمان کی دولت عطا کرو، ان کے سینوں میں اللہ کی خشیت اور خوف پیدا کرو۔ وجہ، جو بچہ مسلمان بنے گا، اللہ نہ کرے اگر کوئی ڈگری حاصل نہ بھی کر سکا تو کامیاب رہے گا۔ پھر کہتا ہوں ڈگری کے ہم مخالف نہیں، لیکن پہلے نمبر پر دین ہے، دین۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر دین